بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان ہجری تقویم کا 8واں مہینہ ہے، جو اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا، اور امت کی اس سلسلے میں غفلت تو بے توجہی کی پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ ماہ شعبان کے اہم تاریخی واقعات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المطلق پیش آیا۔ اس مہینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اس مہینے میں حضرت حسن بن علی، حضرت زید بن العابدین اور حضرت ابو الفضل عباس وغیرہ ہم کی ولادت ہوئی۔ صحابہ و تابعین میں حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت انس، حضرت ارباز اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی۔ آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ شعبان کے آخری دنوں میں روزے کی ممانعت، بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت، اس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پورے سال مرنے والوں کی فہرست اس ماہ میں دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اس مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب میری وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک کے قریب ہونے اور اس کے خاص و انوار برکات سے مناسبت پیدا کرنے کے شوق میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کثرت سے فرماتے تھے۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح فرض روزے سے پہلے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور جس طرح فرض کے بعد سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ یوں تو مکمل ماہ شعبان مختلف جہتوں سے برکتوں اور سعادتوں کا مجموع ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15 رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کے مقررہ روزی اترتی ہے۔ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان فرماتے، رمضان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم نشان ماہ مبارکہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے،
یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، روزے دار کے روزے میں کمی کیے بغیر، اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ جس سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ لہٰذا ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو روزے کا مقصد اور محاصل ہے، رمضان و عید وغیرہ کی ضروری خریداری بھی شعبان میں کر لینی چاہیے تاکہ رمضان میں بازار جانے کی نوبت نہ آئے اور ہم ہر قسم کی جمیلوں سے یکسو ہو کر رمضان المبارک کو خاص عبادت میں گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کی خوب قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں حصہ لینے اور رمضان کی تیاری کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔